بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا معاشرہ جس دہانے پر کھڑا ہے، بالکل ناکامی اور پستی اور پھر ہمارے جو زوال کے اسباب ہونے چاہیے کسی قوم کو نقصان اٹھانے کے لیے، برباد ہونے کے لیے کسی کو زوال کے اسباب چاہیے، تو وہ ہمارے زوال کے اسباب مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم اگر سب سے اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ اہم موضوع کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہم باہر ممالک کی بات نہیں کرتے، یا وہ ممالک جہاں پر اسلام کی حکومت نہیں ہے یا اسلام نافذ العمل نہیں ہے، ہم ان ممالک کی بات تو کرتے نہیں ہیں۔ ہم اگر ملک پاکستان کی بات کریں، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ملک پاکستان میں نکاح مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ آج نوجوان نکاح کی طرف جانے کے بجائے زنا کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ زنا حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہے زنا، اور یہ زنا جو ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، جانتا ہے نوجوان، اس کے باوجود بھی وہ نکاح کی طرف نہیں جا رہا بلکہ زنا کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارا وہ کلچر جو کہ ہمارا ہے ہی نہیں، جو ہمارا کبھی تھا ہی نہیں، وہ کلچر کہ جو ہمیں کفار نے دیا ہے، ہم اس کو فالو کرتے کرتے ہمارے پاس اتنے رسم و رواج ہو چکے ہیں کہ آج نوجوان سمجھتا ہے کہ یار اگر میں ان رسموں کو پورا کرتا رہا تو میں تو بالکل ختم ہو جاؤں گا، ان رسموں کے مطابق میں چلتا رہا تو میرا تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر ان مشکلات کی بنا پر نوجوان زنا کی طرف جاتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ ذمہ دار صرف اور صرف خود ہی ہے نوجوان؟ نہیں، بلکہ اس کا ذمہ دار اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار وہ جس گناہ میں پڑ رہا ہے، وہ زنا جو ہے وہ صرف اور صرف زنا کسی کے ساتھ زنا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، بولنے کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے۔ تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں، جو اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن تعلیم دلانے کی خاطر بچے کو کہتے ہیں کہ ہم جب تک تیری شادی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو جاتا، ہم اس وقت تک تیری شادی نہیں کریں گے۔ اب وہ بیچارہ پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے بڑی محنتیں، بڑی لگن، بڑی کوششیں کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے، حتیٰ کہ آخر عمر بھی ڈل جاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کے گناہگار ماں باپ ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اس کے گناہگار، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، کہ جب تک بچے کی شادی نہیں ہوتی ہے، اولاد کی آپ شادی نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، جہاں جس جگہ پر وہ گناہ کرتا ہے اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں۔ آج ماں باپ اس چیز سے بھی خبر ہیں، اولاد کہہ کے تھک چکی کہ ہمارا نکاح کر دیں، ہماری شادی کر دیں، لیکن نہیں۔ تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ اور پھر اگر ہم اس سے آگے آ جائیں، ماں باپ راضی بھی ہو گئے نکاح کے لیے، شادی کرانے کے لیے راضی بھی ہو گئے، تو پھر آگے آ جائیں تو پھر ہماری رسومات ہیں۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں کتنا آسان اور بالکل فہم طرح سے دین عطا فرمایا کہ آپ نکاح کریں اور پھر ولیمہ کریں، اپنی حسب استطاعت ولیمہ کریں، لیکن ہماری رسومات، اللہ معاف کریں کہ ہم اتنی رسومات کرتے ہیں کہ ادھر سے دلہن والوں کا بھی پیسہ ختم، ادھر سے دلہا والوں کا بھی پیسہ ختم، قرض لے کر شادیاں کی جاتی ہیں۔
اور پھر ان قرض کو بھرتے بھرتے عمریں گزر جاتی ہیں۔ بالآخر ہوتا کیا ہے نتیجہ کہ کبھی یا تو پھر وہ اسی بنیاد پر شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی ہے نا۔ تو برکت کب ہوگی؟ برکت اس وقت ہوگی کہ جب ہم شریعت مطہرہ کے مطابق تمام کے تمام احکامات، ان پر قوانین پر ہم عمل بجا ہوں گے، اس وقت برکت ہوگی۔ اور پھر نوجوان حضرات جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پیغام ضروری ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ذہن کر نشین کر لیں کہ اگر آپ پاک دامن ہیں تو آپ کی آنے والی زوجہ محترمہ، آپ کی آنے والی شریک حیات بھی پاک دامن ہوگی۔ اگر آپ پاک دامن نہیں تو پھر آپ آگے کا اندازہ بھی لگا رہے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم جتنے برے ہیں، جتنا بھی گھٹیا ہیں ہماری آنے والی شریک حیات پاک صاف نیک پاکیزہ عورت ہو، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ تو پھر ہم اس سوچ کو اصل عملی جامہ اسی وقت ہی پہنا سکتے ہیں نا کہ جب ہم اچھے ہوں گے، جب ہم اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں گے تبھی وہ اچھی ہوں گی۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو ان تمام خرافات سے محفوظ فرمائے، اور میری والدین سے التجا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو شریعت مطہرہ کے مطابق آسانی کے ساتھ ان کا نکاح کریں۔ کیوں؟ شریعت نے جب حق دیا ہے تو پھر ہم آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ تاکہ ہمارے معاشرے میں نکاح آسان ہو اور زنا ختم ہو چکے، زنا مشکل ہو جائے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس اس وقت اسلامی نظام حکومت نہیں ہے زنا کو روکنے کے لیے، زنا کی روک تھام کے لیے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو پھر زنا کرنے والوں کو سر عام پھانسی پر لٹکایا جاتا، انہیں سزائیں دی جاتی، اور پھر یہ چیزیں ختم ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی جی آمین۔